السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایمان سے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ ایمان اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک کیا ہے اور وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے، اور ان ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی ہم نے جانی کہ ایمان کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ایمان کی تعریف کے حوالے سے اہل بدعہ کا کیا موقف ہے اور اس کی وجہ سے کیا کچھ نقصانات امت کو ہوئے۔ یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ آج اس درس میں ہم باذن اللہ تعالی شرح اصول الایمان شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس رسالے کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں شیخ رحمہ اللہ نے کیا کچھ باتیں ہمیں بتلائی ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ امت کے کبار بڑے علماء میں سے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کی شخصیت پورے عالم اسلام میں معروف اور مشہور ہے۔ آپ کی خدمات پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑا تحفہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت نفع پہنچایا اور مسلسل لوگ آپ کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ اپنے علم، عقیدے، اخلاق اور اپنی جہود میں معروف اور مشہور ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ ایک مایہ ناز نام ہے، جن سے شیخ نے بہت زیادہ کسب فیض کیا، اور اسی کے ساتھ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور آپ رحمہ اللہ کی شخصیت مملکت سعودی عرب میں بہت ہی زیادہ مقبول شخصیت رہی۔ آپ کی زندگی ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شہرت دی، علم کے اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے، کہ آپ کا فتویٰ اور آپ کا علم لوگوں کے درمیان پھیل چکا تھا، اور آپ رحمہ اللہ کے تلامذہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو مسلسل دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ شیخ نے شریعت اسلامیہ کی جو مختلف موضوعات ہیں، عقیدہ، اس پر بہت ساری کتابیں تصنیف کی۔ تفسیر، اس پر آپ کی تفسیر بڑی جامع اور معنی تفسیر مانی جاتی ہے، آپ کا اس میں ایک منفرد انداز ہے۔ اور فقہ میں آپ کی بہت بڑی مہارت تھی اور آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور فقہ یہ آپ رحمہ اللہ کا ایسا تخصص ہے جس میں آپ نے بہت بڑے خدمات انجام دی اور بہت اچھے نشانات انہوں نے چھوڑے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے دیگر علوم اور فنون میں بھی بہت ساری کتابیں تالیف کیں، اور آپ کے آڈیو ویڈیو موجود ہیں، اور اکثریت جو آپ کی آڈیو کی ہے ان آڈیو کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ امت کو نفع پہنچایا۔ بلکہ بعض اہل علم نے یہاں تک کہا کہ کوئی بھی فن آپ کو مشکل ہوتا ہے، چاہے عقیدہ ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے شرح حدیث ہو، چاہے نحو اور صرف ہو، کوئی بھی فن اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیں۔ ان کتابوں کی دو خصوصیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت گہرا علم عطا کیا تھا۔ اس گہرے علم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو آپ کے ذریعے سے بہت نفع پہنچایا۔ آپ کی کتابیں دلالت کرتی ہیں کہ آپ کس قدر علمی اعتبار سے مضبوط تھے۔ اور دوسری خصوصیت تھی کہ آپ رحمہ اللہ نے علوم شریعت کو بڑے ہی سہل انداز میں امت تک پیش کیا ہے، اور یہ آپ کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور آپ سے پہلے آپ کی جو استاذ ہیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر سعدی مشہور و معروف ہے، کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے مشکل فنون کو بھی لوگوں کے لیے بہت آسان کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے علم کے نشر و اشاعت میں بڑی آسانی ہوئی۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آپ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے آپ نے بھی اپنے استاد کے اخلاق کو جہاں اختیار کیا، وہیں پر آپ نے ان کے اسلوب کو بھی اختیار کیا۔ اسلوب کیا ہے آپ کی کتابوں کا، آپ کی گفتگو کا؟ بڑا ہی سہل ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے اسے سمجھ پاتا ہے، جان پاتا ہے کہ آپ کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم کے ذریعے سے بڑا نفع پہنچایا لوگوں کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو بظاہر مشکل معلوم ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آدمی کو ذہنی طور پر تھکنا پڑتا ہے اور غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے فنون کے حوالے سے جو اسلوب اختیار کیا ہے، وہ اسلوب ایسا ہے کہ ہر شخص عام و خاص، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے طلبۃ العلم ہوں، چاہے عوام الناس ہوں، ہر کوئی انہیں پڑھ سکے اور سہل
اور سلیس انداز میں اسے سمجھ پائے، یہ آپ کی کتابوں کی خصوصیت رہی، اور آپ رحمہ اللہ کے فتاویٰ آپ کی علمی مقام کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کے فتاویٰ معروف و مشہور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فتویٰ دینے کے حوالے سے جو مہارت دی تھی وہ بہت زیادہ قابل فخر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص انداز اور بہت ساری خصوصیات عطا کی تھیں۔ فتویٰ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ فتوے کو کہا جاتا ہے کہ فتویٰ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو اللہ کی مخلوق تک پیش کیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مراد ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ جہاں ان میں علم پایا جاتا ہے، وہیں پر آپ کے فتاویٰ کے اندر احتیاط کا جو پہلو ہے، آپ کے فتاویٰ میں تحقیق کا جو پہلو ہے، بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو فتاویٰ پڑھتا ہے یا کسی شخص کو بیان کرتا ہے، اسے چاہیے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ضرور پڑھے، وہ اس کے علم اور اس کی فہم اور اس کے انداز بیان میں اس کا اثر ہوگا۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ کا یہ جو رسالہ ہے شرح اصول الایمان، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شروعات کی علم توحید سے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم توحید سب سے معزز علم ہے، سب سے عظمت والا علم ہے۔ کیوں؟ علوم تو مختلف ہیں، مختلف علوم میں علم توحید سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ شریف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ علم اپنی معلوم سے، جس چیز سے وہ جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر علم جانوروں سے جڑا ہو اور وہیں پر کوئی علم ہے جو انسانوں سے جڑا ہو، تو وہ علم جو انسانوں سے جڑا ہو وہ بڑا مانا جائے گا۔ اس طرح سے یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے، علم توحید، اس لیے یہ سب سے معزز علم ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کی شروعات میں ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ علم توحید یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے پہنچنے کی کنجی یہ ہے کہ علم توحید، علم العقیدہ اس کا درست اور صحیح ہو، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے، اجر و ثواب چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے علم توحید کی طرف توجہ دینا ہوگا، اس لیے کہ توحید کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سفر شروع بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ اس کنجی کی طرح ہے، اس چابی کی طرح ہے جس کے ذریعے سے دروازہ کھلے گا، ورنہ دروازہ ہمیشہ بند رہے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مفتاح الطریق ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کی کنجی ہے علم توحید۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جس علم پر سارے رسولوں کا اجماع ہے کہ ان سب نے اسی کی طرف دعوت دی، سارے رسولوں کی دعوت اسی چیز کی طرف رہی۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بات سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کی اقوام کی طرف ان کی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وہ علم ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت اسی پر رہی، اس پر اجماع ہے، سارے انبیاء اور رسول متفق تھے کہ ان کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کیا ہے اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود گواہی دی اس کی توحید کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود گواہی دی اس کی توحید کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ سچا معبود نہیں۔ پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تعریف کی۔ دین اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں دین اسلام سے مراد وہ دین ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، آپ کو دے کر بھیجا، اور یہ وہ دین ہے جس دین کے ذریعے سے سارے ادیان کا اختتام ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو آخری دین بنایا، اپنی نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے چند دلائل بھی ذکر کیے کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا آخری دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے، اور سارے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے کہ اسی دین کو وہ قبول کریں، اسی دین کو وہ تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوئی آدمی اس کا قرب حاصل کر سکے۔ پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے حوالے سے
ذکر کیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے دین اسلام کی خصوصیت ذکر کی ایمان کے حوالے سے۔ ناظرین، ہمارے سامنے تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی خصوصیت اور خوبیوں کا ذکر کیا کہ دین اسلام، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ اس کی جو شریعت ہے، یہ جو شریعت ہے یہ پوری طرح سے کامل ہے۔ اس کے اندر عقیدہ ہے، اس کے اندر احکامات شرعیہ ہیں، اس کے اندر اخلاق ہیں، اس کے اندر آداب ہیں، اس کے اندر معاملات ہیں کہ یہ شریعت اسلامیہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے توحید کا اور ہمیں منع کرتی ہے شرک سے۔ یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے سچائی کی، جھوٹ سے ہمیں منع کرتی ہے۔ یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے عدل اور انصاف، اور ہمیں روکتی ہے کہ ہم ظلم اور زبردستی اور زیادتی نہ کریں۔ اور کہا یہ شریعت ہے جو ہمیں امانت کا حکم دیتی ہے اور ہمیں خیانت سے روکتی ہے، اور کہتے ہیں یہ وہ شریعت ہے جو ہمیں وفاداری کا حکم دیتی ہے اور غداری سے، بے وفائی سے روکتی ہے۔ اور کہا یہ وہ شریعت ہے جو والدین کی اطاعت کا حکم دیتی ہے اور ان کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اور کہا یہ وہ شریعت ہے جو احکامات ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتی ہے کہ رشتوں کو ہم جوڑیں اور رشتوں کو توڑنے سے منع کرتی ہے۔ اور یہ وہ شریعت ہے جو ہمیں لوگوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے، بد سلوکی سے منع کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عموم القول ان الاسلام یأمر بکل خلق فاضل وینہی عن کل خلق سافل۔ یہ خلاصہ ہے شریعت اسلامیہ کی خوبی کے حوالے سے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں شریعت اسلامی کی خوبی کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام یأمر بکل خلق فاضل، ہر اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ اور شریعت اسلام، اس کی خوبی یہ ہے کہ شریعت ہر بری چیز سے منع کرتی ہے، ہر برے اخلاق سے روکتی ہے۔ یہ شریعت اسلام کی خوبیوں کا خلاصہ ہے کہ یہ شریعت مجموعہ ہے۔ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ کہ ہر اچھے اخلاق کا، ہر اچھی بات کا حکم دیا گیا ہے اس میں، اور یہ مجموعہ ہے کہ ہر شر اور ہر برائی سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی خوبی کے حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ارکان اسلام کا ذکر کیا ہے۔ ارکان اسلام وہ بنیادیں جن پر اسلام قائم ہے، ارکان کہا جاتا ہے ان بنیادوں کو جن پر اسلام قائم ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ارکان اسلام کا ذکر کیا، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اس مشہور حدیث کو ذکر کیا جو اس حوالے سے سب سے زیادہ معروف ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 8، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اسلام کی 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صاف اور صریح الفاظ میں کہا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا رکن صیام رمضان، روزہ رکھنا۔ اور 5واں رکن حج بیت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر تک پہنچ کر حج کو ادا کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں جن پر اسلام قائم ہے۔ سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہے۔ شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو قبول کریں اور مانیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر اپنی زبان سے ہم اقرار کریں اور گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شریعت پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادتین کے ذکر کے بعد اسلام کے 4 ارکان کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اپنی توحید میں، اقرار میں سچے ہیں تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس توحید کا جو تقاضا ہے کہ اس رب کو جس کو ہم نے برحق سمجھا ہے، اس رب کی شریعت کو ہم قبول کریں گے اور اس رب کی عبادت اور بندگی ہم انجام دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور اس توحید کے اقرار کے حوالے سے تفصیل گزر چکی ہے کہ اس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط آتے ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ان میں توحید کے 3 اقسام آتی ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ سب سے پہلی گواہی ہے کہ ہم یہ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور پہلے رکن کا دوسرا حصہ وہ ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہم گواہی دیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ گواہی ہے رسالت کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ اس بات کی ہم گواہی دیں، یعنی اپنے دل کی گہرائیوں میں ہم یہ مانیں اور تسلیم کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سچے نبی اور رسول ہیں، اور ہم زبان سے اقرار کریں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل ہم کریں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ علماء کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے توحید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو عبادت کے قابل ہے، اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں اور اپنی صفات میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور وہیں پر وہ شہادت ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف آپ کے طریقے پر کی جائے گی۔ پہلا جو اقرار ہے، اس اقرار کے ساتھ ہم پابند ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہ کریں۔ دوسرے اقرار سے ہم پابند ہیں کہ آپ کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا جو ہمیں تعلیم دیتا ہے توحید کو ہم قبول کریں اور ہم متبع سنت رہیں، ہم شرک سے دور رہیں اور بدعات سے دور رہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ بھی شرک اور کفر کی طرف ہم نہ جائیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ کسی بدعات اور خرافات کی طرف ہم نہ جائیں۔ اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے ناظرین جو آپ کے سامنے آنا چاہیے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو وصف ہم نے اس حدیث میں سنا کہ ان محمدً عبدہ و رسولہ، کیا بندے اور رسول ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اس کے بندوں کو شریک کیا ہے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا ہے وہ نیک لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے شرک کی شروعات ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 عبادت گزار تھے، ودن و سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک لوگ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بخاری کی روایت میں یہ بیان کیا کہ یہ 5 جو نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے آ کر ان کی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ تم ان کی مورتیاں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ اور اپنی مجلسوں میں انہیں رکھو تاکہ تم انہیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کر سکو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب پوری کے پورے لوگ ہلاک ہو گئے، سب کے سب لوگ ختم ہو گئے، وہ نسل مٹ گئی، بعد میں آنے والوں کے پاس علم نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب علم کے نشانات مٹ گئے تو ان لوگوں نے ان 5 لوگوں کو جن کے مجسمے لوگوں نے رکھے تھے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو لوگوں نے ہمیشہ نیک لوگوں کے حوالے سے یہ غلطی کی ہے کہ ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو، اچھی صفات کو سامنے رکھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں شریک کر لیا۔ یہ سمجھ لیا کہ وہ نفع نقصان دیتے ہیں، یہ سمجھ لیا کہ وہ زندگی اور موت دے سکتے ہیں، یہ سمجھ لیا کہ ان کے پاس کائنات میں تصرف اور کائنات میں ان کا اختیار چلتا ہے۔ اس کے بعد اس تصور نے انہیں ان کی عبادت کی طرف ڈھکیلا
کہ غیر اللہ جو نیک لوگ ہیں انہیں رکوع کیا گیا، سجدہ کیا گیا، مدد کے لیے پکارا گیا، اور امت میں کتنے شرک کے اقسام پائے جاتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو اس حدیث بخاری مسلم کے ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ کائنات میں سب سے افضل کوئی شخصیت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ سے زیادہ افضل کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے بندے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ کوئی افضل ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ افضل الانبیاء والرسل ہیں، اور آپ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ دو کلمات پر غور کریں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عبدہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ معبود نہیں ہیں، آپ رب نہیں ہیں، آپ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اللہ کے شریک نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس پہلے کلمے سے شرک کی ساری بنیادوں کو گرا دیا گیا ہے۔ جب دنیا اور کائنات کے سب سے افضل شخص، سب سے افضل ذات اللہ کی مخلوق میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں اللہ کے نبی کی ہے، اور وہ خود اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے غلو کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا کہ کوئی آپ کو یہ نہ سمجھ لے کہ آپ اللہ کی ربوبیت، الوہیت میں اس کی شریک ہیں، بلکہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ نے بندگی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو معبود ہے اور آپ عابد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے آپ کو شریعت عطا کی، جس نے آپ کو نبی اور رسول چنا۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ عبدہ، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ورسولہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں ہمیں آپ کے مقام اور مرتبے کو بتایا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے آپ معبود نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں تو کوئی عام آدمی ہوں گے۔ ورسولہ، آپ کا درجہ یہ ہے کہ آپ رسول ہیں۔ رسول کا مطلب قاصد، پیغامبر، وہ جو خبر پہنچاتا ہے، وہ جو دوسروں کو مطلع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام بتایا گیا کہ آپ رسول ہیں، کس کے؟ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ اس کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے درجہ طے کیا گیا ہے، وہ درجہ بھی بتا کر ہمیں آپ کی بے ادبی سے، آپ کی گستاخی سے، آپ کی نافرمانی سے روک دیا گیا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ رب ہیں۔ وہیں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ عام آدمی ہیں، لہٰذا کوئی آدمی آپ کی نافرمانی کرنے لگے، کوئی آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے لگے، جان لیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں اور ساتھ میں اس کے رسول بھی ہیں۔ تو ان دو کلمات سے ناظرین ہم اپنے عقیدے کو توسط کے ساتھ اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں، غلو اور جفا سے، افراط اور تفرید سے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی شان میں غلو کیا اور آپ کو اللہ کے سوا مددگار ٹھہرایا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیا، ان کے راستے کی ہم نے مخالفت کر دی، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں، اسماء و صفات میں شریک نہیں۔ وہیں پر وہ لوگ جنہوں نے آپ کی حدیثوں کا انکار کیا، سنتوں کا مذاق بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی اور آپ کی گستاخیاں کی، ان کے راستے سے بھی ہم بری ہو گئے۔ ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی حکومت ہو، وہ اپنے نمائندے کو جب کسی اور ملک کو جاتا ہے تو وہ شخص جو کسی ملک کی طرف سے نمائندہ چنا جاتا ہے، وہ شخص پورے ملک کی طرف سے جاتا ہے، اس کی بے ادبی پورے ملک کے لوگوں کی توہین مانی جاتی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک، حکومت کے ساتھ برا سلوک مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جن کی طرف سے آ رہا ہے وہ ان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے نبوت اور رسالت کے لیے۔ چنانچہ کوئی آدمی اگر آپ کی گستاخی کرتا ہے، سنتوں سے اعراض کرتا ہے، آپ کے طریقے کو ترک کر دیتا ہے، تو اس شخص نے آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا، اور وہ شخص اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم آپ کے لیے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے توحید اور رسالت کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے اقرار کے بعد جو دوسرا درجہ ہے، دوسرا رکن ہے، وہ ہے نماز۔ وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟
مخصوص اعمال جنہیں مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ نماز ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر پابندی ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں شہادتین کے اقرار کے بعد جس چیز کو دوسرا رکن قرار دیا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا۔ نمازوں کو قائم کرنا، اس حوالے سے ناظرین چند باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کس بات کا، کہ وہ عبادت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں وہ مخلص رہیں اور شرک سے بیزار ہو کر توحید کی طرف آ جائیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں۔ سورہ بینہ کی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے بعد، اخلاص کے بعد نماز کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے۔ توحید کے بعد جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی وہ نماز ہے۔ دوسری بات، کس پر یہ فرض ہوتی ہے، کن پر یہ فرض ہوتی ہے؟ نماز مطلق طور پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، جو بالغ ہیں وفات تک ان پر یہ نماز فرض ہوتی ہے، اسے انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تیسری بات، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ آسانی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 نمازوں کا پابند کیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس نے ارکان اسلام کے دوسرے رکن نماز کو پورا کر لیا۔ لیکن وہیں پر ایک اہم بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کے ساتھ ایک نفل کو رکھا ہے۔ شہادتین کا اقرار جہاں پر فرض اور ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پر وہ اعمال رکھے ہیں جن اعمال سے آپ کی توحید پختہ ہو جائے گی، آپ اللہ کے نبی کی اتباع میں پختہ ہو جائیں گے، جو فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ توحید کے حوالے سے وہ اعمال، ہر وہ عمل، نیکی کا کام جو ہم انجام دیتے ہیں، ہماری توحید کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں جتنی سنتوں کو ہم اختیار کرتے ہیں وہ سنتیں اتباع سنت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ نے جہاں فرض رکھا ہے وہیں پر اس کے ساتھ نفل چیزیں رکھی ہیں جو فرض کو بہتر کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اس کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ لہٰذا ناظرین، فرائض کے ساتھ ہمیں ان نوافل کا بھی خیال کرنا ہے۔ توحید جہاں پر واجب ہے وہیں پر کچھ امور ایسے ہیں جن کے انجام دینے سے ہماری توحید بہتر ہو جاتی ہے، وہ بہترین مستحب اعمال ہیں جن کے انجام دہی سے ہماری توحید پختہ ہوتی ہے۔ وہیں پر متبع سنت لوگوں کے لیے وہ سنتیں ہیں جو ہم سب پر پابند ہیں، ہم اس کے کہ ہم اسے انجام دیں، وہ احکامات جن سب کے ہم پابند ہیں۔ وہیں پر کچھ ایسے احکامات ہیں، ایسی سنتیں ہیں جن کی ہمیں پابند نہیں کیا گیا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ایمان کو، اتباع سنت کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی محبت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بقیہ ارکان ہیں، نماز ہے، نماز کے فرض نمازوں کے ساتھ اللہ نے نوافل اور سنتوں کو مشروع کیا ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات کو مشروع کیا ہے۔ جہاں پر فرض روزے ہیں وہیں پر نفلی روزوں کو مشروع کیا ہے۔ جہاں پر فرض حج ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل حج کو بھی ہمارے لیے مشروع کیا ہے۔ یہ نوافل کے حوالے سے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ نوافل، ہر فرض کے ساتھ جڑی ہوئی نفل چیزیں، یہ ہمارے فرض کو بہتر کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اس کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور استقامت کے راستے میں ہماری مددگار ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں دوسرے رکن کے حوالے سے، وہ رکن ہے نماز۔ تیسرا جو رکن ہے وہ ہے الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، ہر شخص مال کے حوالے سے برابر نہیں ہے، ہر شخص مال کے حوالے سے ایک جیسا نہیں ہے، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ دیا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ جس کو زیادہ دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس مال کا کیا استعمال کرتا ہے، اس مال کو کہاں خرچ کرتا ہے،
اس مال سے وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کیا کام انجام دیتا ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے اور کیسے اس کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، اور کیسے وہ جو اس نے عطا کر دیا اسی میں اس کی بندگی کرتا ہے۔ دونوں کا امتحان ہے۔ تو مومنین میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی اور ان کی دولت اور مال نصاب کو پہنچ جاتی ہے، جو ایک خاص نصاب طے کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس مال کن شکلوں میں ہوتا ہے؟ سونا چاندی کی شکل میں ہوتا ہے، کرنسی اور نوٹ کی شکل میں ہوتا ہے، گھر بار اور تجارت کی شکل میں ہوتا ہے، تجارت کی مختلف شکلوں کی شکل میں ہوتا ہے، اسی کے ساتھ زمین کی شکل میں ہوتا ہے، جانور اور سواریوں کی شکل میں ہوتا ہے، کھیتی باڑی کی شکل میں ہوتا ہے، جانوروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ مختلف شکل میں انسان کے پاس مال پایا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، عروض تجارت ہے، تجارت کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس جانور ہیں، سواریاں ہیں، ہمارے پاس کرنسی اور نوٹ ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا رکن یہ رکھا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کو ادا کرے، جو اس کا خاص نصاب ہے، خاص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اتنا حصہ ادا کر دیتا ہے، تو اس نے اسلام کے تیسرے رکن کو مکمل کر لیا۔ ناظرین، اس رکن کے حوالے سے چند اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے جو ہمارے مالوں پہ فرض کی گئی ہے، یہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کو پاک و صاف کرتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ہمارے مال کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ مال جو ہم زکوٰۃ میں دیتے ہیں، یہ مال ہمارے ادائیگی کی وجہ سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کرتا ہے۔ وہیں پر زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت اور بندگی ہے، جس کا تعلق اس کے بندوں سے ہے۔ آپ نے ارکان اسلام میں پہلا رکن سنا، دوسرا رکن سنا، یہ جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، اس کا تعلق اللہ کے بندوں سے اس طرح سے ہے کہ ہمیں وہ مال اللہ کے بندوں کو دینا ہے جو 8 قسم کے لوگوں کو طے کیا گیا ہے شریعت میں، انہیں دے دینا ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، اسلام کی خوبصورت بہترین تعلیمات کی ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی ایک شکل ایسی رکھی ہے جس میں ایک مومن کو دوسرے مومن کو اپنا مال دے دینا ہے، یا ان اصناف کو دے دینا ہے جن کو شریعت نے طے کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، جو اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ اور وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم پر مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے کیا آسانی کر رکھی ہے کہ ہمارا مال جو ہم دیتے ہیں مال پاک ہوتا ہے۔ وہیں پر جب ہم کسی کو دیتے ہیں اس مال کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمارا بھی فائدہ اور ان کا بھی فائدہ ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزے رکھنا۔ روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی 1 مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور وہ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے 30 یا 29 روزے رکھ لیتا ہے، مرد ہو کہ خاتون ہو، تو اس نے اس رکن کو پورا کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں، اللہ نے تم پر کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ رمضان کے روزے 29 اور 30 مرد اور عورت پہ فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکو۔ یہ تقوی اصل مقصود ہے۔ اور میرے بھائیوں، اہل علم کہتے ہیں کہ اس رمضان کے روزے سے ایک اہم عبادت مقصود ہوتی ہے، وہ ہے صبر۔ وہ ہے صبر کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوتوں سے دور رہتا ہے۔ یہ عبادت ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور یہ صبر ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبر کا درجہ
ایسے ہی ہے ایمان کے لیے، جس طرح سر ہے جسم کے لیے، بغیر سر کے جسم کا کوئی تصور نہیں، اسی طرح بغیر صبر کے ایمان کا کوئی تصور نہیں۔ یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ صبر ہمیں تقوی سکھاتا ہے، یہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے رمضان کے روزوں کی جب بات آتی ہے، رمضان کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور ان روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تقوی کا ذریعہ بنایا ہے، پرہیزگاری کا ذریعہ بنایا ہے۔ روزوں کی جب بات آتی ہے تو ہمارے درمیان ایک مسئلہ پایا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگ اس کی فرضیت سے تو واقف ہیں، لیکن وہ لوگ جو لوگ کے کام میں مصروف ہوتے ہیں یا ان کا کام ایسا ہوتا ہے جس میں وہ تھک جاتے ہیں، ایسے لوگ بسا اوقات اس رکن سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، یہ رکن ہے اسلام کا، اس رکن کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ اس کو فرض کیا گیا 29 اور 30 روزے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوں، کوئی بھی ذمہ داری ہماری ہو، ہمیں بہر صورت ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، روزوں کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے وہ گنہگار ٹھہرتے ہیں، اور اس کا نقصان انہیں بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی جو مدد ہونی چاہیے تھی اس مدد سے بھی انہوں نے لوگوں کو محروم کر دیا۔ تو وہیں پر روزوں کی جب بات آتی ہے تو بغیر کسی تفریق کے، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، ان سب پر پابندی ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی رمضان کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگ جو رمضان کو پا لیتے ہیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ناظرین، یہ جو ہمارے درمیان معاملہ پایا جاتا ہے روزے کے حوالے سے، اس حوالے سے ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین رکن ہے، 5واں رکن اسلام کا، وہ حج بیت اللہ۔ حج مخصوص اعمال ہیں جو مخصوص دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، جو شروع ہوتے ہیں 8 ذوالحجہ سے اور ختم ہوتے ہیں 12 ذوالحجہ اور یا 13 ذوالحجہ جو آخری دن ہے، 8 سے 13 تاریخ تک یہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ مخصوص اعمال، اسے حج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارکان اسلام میں ذکر کیا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج اور عمرے کو پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پورا کرنے کا حکم دیا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں پر اس کے گھر کو آنے کو لازم کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچے۔ کون؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کے پاس پہنچنے کی طاقت ہو۔ حج کے حوالے سے میں ناظرین کرام چند اہم باتیں ہم جان لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جس مال سے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہوں اور وہاں سے واپس آ سکتے ہوں، اور اتنا مال کہ جتنے دنوں تک وہ غیر حاضر ہوں گے گھر سے، اتنے دنوں تک ان کے گھر والوں کا نان نفقہ، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ اور دوسرا کہ جس راستے سے وہ جا رہے ہیں، جس راستے سے وہ آ رہے ہیں، وہ پرامن ہو، جان کا کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ یہ فرض حج ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ فرض ہوتا ہے؟ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسانی کی سارے اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7288۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران آپ نے کہا ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج، کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔
آپ نے بعد میں کہا، آپ نے کہا لو قلت نعم لوجبت، آپ نے کہا اگر میں کہہ دوں ہاں تو یہ واجب ہو جائے گی. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح کیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال یہ فرض نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے کہا اگر میں ہاں کہوں تب ہر سال فرض ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی یہ فرض ہوتی ہے، حج فرض ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ایک مرتبہ حج کر لیتے ہیں انہوں نے ارکان اسلام کے اس رکن کو پورا کر لیا، اس کے بعد پوری زندگی ان کے اوپر دوبارہ یہ رکن فرض نہیں ہوگا. تو ناظرین، ارکان اسلام کو اس ناحیے سے آپ دیکھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، شہادتین کا اقرار ہماری زندگی میں ہم اقرار کرتے ہیں، پوری زندگی ہمیں اس کا پابند ہونا ہے، وفات تک ہمیں اس کا پابند ہونا ہے. دوسرا رکن ہے نماز، یہ دن میں صرف 5 مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ ہم پر یہ فرض نہیں کی گئی ہے. تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس مال ہے وہ مال نصاب کو پہنچ جائے مقررہ وقت پر، جب اس کے اوپر وقت گزرتا ہے 1 سال کا، اور جو اس کے احکامات ہیں اس کے ساتھ فرض ہوتا ہے. جن کے پاس مال ہی نہیں ہے ان پر یہ فرض نہیں ہے، اور جن کے پاس مال ہے نصاب تک نہیں پہنچا ان پر یہ فرض نہیں. یہ رکن تیسرا رکن ہے. چوتھا رکن رمضان کے روزے، سال میں صرف 1 مہینہ ایسا ہے جس میں روزے فرض کیے جاتے ہیں 29 یا 30 دن کے لیے، اس کے علاوہ پورا سال یہ روزے ہم پر فرض نہیں ہوتے ہیں، نفل روزے ہیں، چاہے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اور 5واں حج، یہ تو زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض کیا گیا ہے. ناظرین، آپ نے سنا ارکان اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوبیاں عطا کی ہیں، کتنی آسانی کی ہے، اور یہ شریعت کتنی آسان ہے، لوگوں کے لیے میسر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو السمحہ کہا گیا ہے، دین الیسر کہا گیا ہے. یہ شریعت آسان ہے، لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی ہوگی، اور بندگی بھی ہوگی تو اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، آسانی ہوگی. یہ ارکان اسلام کی خوبی ہے جو بھی آپ نے سنی. میرے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان اسلام کا ذکر کرتے ہوئے اس کے کچھ ثمرات کو بھی ذکر کیا ہے. ثمرات کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کر لیتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوگا، اس کا کیا پھل ہے جو اسے ملے گا، ثمرات اسے کہا جاتا ہے. پہلے شہادتین کا اقرار، اگر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول عبدہ و رسولہ کہتا ہے، اسے کیا ثمرہ ملتا ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تحریر القلب والنفس من الرق للمخلوقین. پہلی چیز شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں جو شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے اس کا دل، اس کا نفس مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں لوگ دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کا نفس، ان کا دل غلام ہے انہی کی طرح مخلوق کا. آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات بے جان چیزیں ہوتی ہیں، ان کا دل اس سے متعلق ہوتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ان کا دل ان سے لٹکا ہوتا ہے، جبکہ وہ ان کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. شہادتین کا اقرار کا یہ ثمرہ اور پھل ہم کو ملتا ہے، ہم مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی کائنات میں ایسا شخص نہیں ہے، شخصیت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا ہے، اپنی ناک رگڑنی ہے. کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر ہمیں اللہ کو چھوڑ کر بھروسہ کرنا ہے. کوئی ایسا نہیں جس سے اللہ کو چھوڑ کر اسی سے ڈرنا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شہادت کا اقرار کر کے مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب ہم مخلوق کو، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کی غلامی اور ان کے سامنے سرنگو ہم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور یہ بہت بڑا پھل ہے. ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس توحید نہیں ہے، کتنے در ہیں جہاں پر وہ ماتھا جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی رگڑتے ہیں. کتنے ایسے در ہیں جہاں پر وہ اپنا خون بہاتے ہیں، اپنا مال بہاتے ہیں، اور طرح طرح کی قربانیاں دیتے ہیں جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی پھل ان کو نہیں ملے گا. شہادت کے اقرار سے آپ اس غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کہا والاتباع لغیر المرسلین، رسول کی رسالت کی گواہی سے آپ رسولوں کے علاوہ کی اتباع سے آزاد ہو جاتے ہیں. لوگوں کی مختلف عقل ہے، ہر ایک کی مختلف رائے ہے، ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہے. اگر ہم رسول کی رسالت کے پابند نہیں ہوں گے تو آپ سوچئے کہ کس کس چیز پر آپ عمل کریں گے،
کس کس بات کو آپ تسلیم کریں گے، کن کن چیزوں کا آپ دین سمجھ کے عمل کریں گے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں مجرد نہیں ہیں، رسول کے رسالت میں مجرد نہیں ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد وہ کسی اور کو رسالت کے درجے پر فائز کرتے ہیں، اللہ کا قاصد اور پیغمبر سمجھ کر یا بغیر سمجھے کہ ہی ان کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے کسی رسول کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایسے اعمال وہ انجام دے رہے ہیں، ایسے کام وہ کر رہے ہیں جس کا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ ان کے لیے تکلیف ہے، اذیت ہے اور عذاب ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیے جو ماتم ہوتا ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، اپنے آپ کا خون بہاتا ہے، کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا آپ نے اس کی تعلیم دی ہے؟ یا رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید ہے، کسی اور کی اتباع ہے، کسی اور کی پیروی ہے؟ نتیجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ظلم میں، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ انہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جب ہم شہادت رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی اور انبیاء اور رسول کے علاوہ کی اتباع سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، شہادت رسالت کا اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ جب کوئی اقرار کر لیتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو پھر اسے کسی بدعت کی طرف نہیں جانا ہے، اور عبادت کرنی ہے تو صرف رسول کے طریقے پر کرنی ہے، اور ہر ایک سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے قائم کرنے کا ثمرہ، کیا ثمرہ اس کو ملتا ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلا ثمرہ نماز پڑھنے والے کے لیے کیا ملتا ہے؟ انشراح الصدر، کہ انسان منشرح الصدر ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ اطمینان ہے جو اطمینان کی انسان گناہ کے سارے کام کر لے، جسے وہ لذت سمجھتا ہے، اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملے گا جو اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ جو نماز کی بندگی کو ادا کرتا ہے، اللہ ان کے سینوں کو منشرح رکھتا ہے، ان کے سینوں کو کھولتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا اطمینان دنیا کی کوئی ایسا کام نہیں، ایسا فعل نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی کوئی حرکت نہیں جو ہمیں وہ راحت اور اطمینان دے سکے جو راحت نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ پہلا ثمرہ ہے۔ دوسرا وہ قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اسی سے جڑا ہوا ہے۔ انسان مطمئن ہوتا ہے، اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے اسی کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے والانزجار عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے کا ثمرہ ملتا ہے کہ آدمی فحش کاری سے، منکرات سے دور رہتا ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی سے، فحش کاری سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے والا گناہوں سے، فحش کاری سے بچتا ہے، اور نماز انسان کو روک کر رکھتی ہے بہت ساری بے حیائی سے۔ وہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے، مختلف اوقات میں صبح سے لے کر رات تک تھوڑے وقفے کے ساتھ، تھوڑے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک نماز کا وقت آ جاتا ہے، مومن اس سے جڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وقت کی ترتیب اور خود ایک نماز ہمیں گناہوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کے بعد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے ثمرات کیا ملتے ہیں، اس کے کیا فوائد ملتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ناظرین آپ کے سامنے آ گیا، تطہیر النفس من الخلق الرذیل یعنی البخل۔ کہتے ہیں کہ انسان زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ایک بہت بری صفت سے آزاد ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ وہ بری صفت کیا ہے؟ بخیلی اور کنجوسی۔ بخل کیا ہے؟ اپنے مال کو جمع کر کے رکھنا اور اسے خرچ کرنا، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں اسے اپنے مال کو روک لینا، اور جن کا حق ہم پر ہے وہ حق ادا نہ کرنا، یہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ کنجوسی بہت بری صفت ہے۔ کنجوس شخص جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسند ہوتا ہے، وہیں مخلوق بھی اسے پسند نہیں کرتی ہے، لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو لوگوں کا حق ہے وہ دینے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے مال کو خرچ کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جن کا حق اسے دینا ہے وہاں وہ دیتا نہیں جو اس پہ فرض ہے، وہیں پر جہاں پر خرچ کرنا مستحب ہے وہاں بھی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے لوگوں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں وہ خرچ نہیں کرتا، اور اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اپنی ضروریات پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ بخل کا ایک درجہ، بخیلی اور کنجوسی کا ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا،
اپنے آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کر کے رکھتا ہے۔ بسا اوقات وہ بیمار ہوتا ہے، اپنا علاج کرانے سے بچتا ہے۔ بسا اوقات وہ بھوکا ہوتا ہے، کھانے سے وہ بچتا ہے۔ بسا اوقات اس کا لباس مناسب نہیں ہوتا، پہننے سے بچتا ہے۔ بخیل شخص اللہ کے نزدیک بھی مبغوض ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، مخلوق بھی ناپسند کرتی ہے، اور ایسے شخص کی مصیبت یہ ہے کہ لوگ بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، اور یہ ایسی صفت ہے کہ آدمی کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کا نفس بھی اذیت محسوس کرتا ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں زکوٰۃ دینے والا بخیلی سے عادت ہو جاتا ہے، اس کے پاس سونا ہے، سال گزرتا ہے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے مال، سونا اور چاندی، وہ مخلوق محتاجین تک پہنچاتا ہے۔ کرنسی ہے، مخلوق محتاجین تک پہنچاتا ہے۔ اناج ہے، مخلوق اور محتاجین تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح سے اس بری صفت سے وہ پاک ہو جاتا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دوسرا پھل اور ثمرہ کیا ہے؟ سد حاجت الاسلام والمسلمین، مسلمانوں کی، اسلام کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کر لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر کوئی مال کے اعتبار سے ایک درجے میں نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں۔ جو مالدار ہیں اگر وہ خرچ کر رہے ہیں، وہ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آپ اپنے عمل کو مضبوط کر رہے ہیں، ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ سامنے والے مسلمانوں کو بھی آپ نے مضبوط کیا، جو کہ بہت بڑا پھل ہے، بہت بڑا ثمرہ ہے اس زکوٰۃ کا، کہ اللہ کے مخلوق کی مدد ہوتی ہے، اور آپ کو جو اجر ملنا ہے اجر بھی مل جائے گا، اور جو رکن ہے رکن بھی پورا ہو جائے گا، اور اللہ کے بندوں کی ضرورت بھی مکمل ہوگی۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں زکوٰۃ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر زکوٰۃ کے سبب چل رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ جب انہیں دی جاتی ہے وہ اطمینان سے اس زکوٰۃ کی وجہ سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، انہیں چھت فراہم ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ کی وجہ سے ان کا علاج ہوتا ہے، ان کی بیماریوں کے حوالے سے وہ دوائیوں کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نکاحوں میں پریشانی ہوتی ہے، نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے اس زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اتنے اس کے اثرات ہیں، فوائد ہیں، نتائج ہیں، شمار کرنا اس کا ممکن نہیں ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ نمبر 4، رمضان کے روزے۔ ان روزوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رمضان کے روزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں تروید النفس علی ترک المحبوبات طلبا لمرضات اللہ۔ بہت اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے نفس کو تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے والا بن جائے۔ پورا مسئلہ کیا ہے؟ گناہوں کی پوری بنیاد کس پر قائم ہے؟ کہ ہم اپنی چاہت، اپنی مرضی کو مقدم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم چاہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات پر بھی اپنی خواہشات کو اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں معلوم ہے گناہ ہے پھر بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس میں لذت ہے، انہیں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں مزہ ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں روزے کی وجہ سے یہ عادت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے نفس کی کہ اللہ کے رضا کے لیے پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اب دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا ہے، آدمی کھانا جو کہ حلال ہے، آپ سحری میں کھا سکتے ہیں، افطاری کے وقت آپ، اس کے بعد آپ فجر تک کھا سکتے ہیں، کھانا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ نہیں کھاتے۔ پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ نہیں پیتے۔ بیوی سے ملاقات کرنا، بیوی سے اپنی حاجت پوری کرنا جائز ہے لیکن آپ حالت روزہ میں نہیں کرتے۔ انسان اپنی بنیادی خواہشات، کھانا پینا اور شہوت نفس، ان تینوں چیزوں کو وہ قابو میں کرتا ہے اور اللہ کے رضا کو مقدم کر کے وہ صبر کر لیتا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے مومن کی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے پسندیدہ چیزوں کو ترک کر دے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا ثمرہ ہے۔ اور حج کے حوالے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تروید النفس علی بذل المجہود المالی والبدنی فی طاعت اللہ ولہذا كان الحج نوعا من الجہاد فی سبیل اللہ۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ حج کا ایک ثمرہ یہ ہے، رکن جو حج کا ادا کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نفس کی تربیت ہوتی ہے کس بات پر؟ کہ وہ اپنے مال اور اپنے بدن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرے اور وہ خرچ کرے، محنت کرے، تھکائے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اور اپنے مال کو لگائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک اہم مسئلے کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ عبادتوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے۔
شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے شہادتین کا اقرار زبان سے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق ہوتی ہے، دل کا بھی عمل ہے، زبان کا بھی عمل ہے۔ وہیں پر نماز ہم زبان سے بھی ادا کرتے ہیں اور جسم سے بھی ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ اپنے مال میں ادا کرتے ہیں۔ حج کا معاملہ کیا ہے؟ اس میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے، انسان کا مال بھی لگتا ہے۔ یہ وہ رکن ہے جس میں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ مال بھی آدمی کو خرچ کرنا ہے، کیسے بیت اللہ کو پہنچیں گے، کیسے بیت اللہ سے واپس اپنے ملک تک پہنچیں گے، اس کے لیے مال چاہیے۔ وہیں پر بدن بھی لگتا ہے کہ انسان کو سعی کرنی ہے، طواف کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، اس کے لیے انسان کا بدن، انسان کی قوت بھی لگتی ہے۔ گویا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال اور جسم دونوں کی قربانی مطلوب ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں اس کا ثمرہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو نفس کی تربیت ہو جاتی ہے کہ اپنے مال کو، اپنے بدن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں لگانے کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو اسے ارکان رکن حج سے حاصل ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ناظرین آپ نے سنا کہ انہوں نے ارکان اسلام کے ثمرات ہمارے سامنے رکھے، اور آگے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اہم بات کہی، وہ کیا ہے کہ امت اسلام کی کامیابی، امت اسلام کس طرح سے اپنے زوال سے اوپر ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تصلح احوال الامت بصلاح امر دینہا، کہتے ہیں امت کے احوال، حالات اس کے دین کی درستگی سے بہتر ہوں گے۔ اگر ہمارا دین بہتر ہوگا، ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ یہ بڑا ہی عمدہ اور نفیس قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ہم سب اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں کہ ہمارے حالات اس وقت صحیح ہوں گے جب ہمارا دین صحیح ہوگا۔ ہمارا دین اگر خراب ہو، ہمارے حالات بھی خراب ہوں گے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ہمارے بد اعمالیاں ہوں گی۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا اگر کوئی جان لینا چاہتا ہے تو وہی آیت کریمہ پڑھ لے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 کی وہ آیت ذکر کی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتا ہے اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، آمنوا واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ کیا دے گا ان کو، کیا عطا کرے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے انہیں برکتیں عطا کرے گا، برکتوں کے دروازوں کو وہ کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایمان لے آئیں، اگر تقوی اختیار کریں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر کوئی اس بات کو جان لینا چاہتا ہے کہ امت کے حالات کی بہتری ہمارے دین کی بہتری میں ہے، اس آیت کو پڑھ لے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے جھٹلا دیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس کی طرف سے کیا بتایا گیا، ایمان اور تقوی یہ برکتوں کے نزول کا سبب ہے، اور آگے کہہ دیا گیا کہ امت کا کیا معاملہ ہے، لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اقوام نے انبیاء کے ساتھ کیا کچھ کیا، لوگوں کا کردار کیا رہا۔ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا۔ تو یہ آیت کریمہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا، اور پھر کہتے ہیں وَلْيَنْظُرْ فِي تَارِيخِ مَنْ سَبَقَ، کہتے ہیں دیکھو ہم سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی تاریخ۔ فَإِنَّ فِي التَّارِيخِ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَبَصِيرَةٍ، کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عبرت ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کا حوالہ دیا۔ ناظرین، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ لوگ جو عرب کے بدو تھے، عرب کے بادیہ نشین تھے، جب انہوں نے دین کو، اسلام کو اختیار کیا، مضبوطی سے اسے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے سب سے بڑی اور سب سے مضبوط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم بنا دیا، جن کے آثار اور نشانات پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا سبب بن گئے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں تمکین دی، اللہ کی مدد آئی، برکت کا نزول ہوا، اور لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کی اعمال اور ان کا کردار، ان کی کوشش، یہ ایمان اور تقوی سے متعلق رہی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ عبرت ہے ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ میں کہ ہم اسے دیکھیں، اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ ان کے اقوام نے جب نافرمانی کی، انہیں جھٹلایا تو انہیں کیا ملا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر صحابہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس دین کو قبول کیا تو کیا ہوا۔ دونوں فرق آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ امت کی درستگی اس کے دین کی درستگی کے ساتھ ہوگی، یہ قاعدے کی تصدیق اس آیت کریمہ سے یہ قاعدہ ثابت ہوتا ہے جو آیت کریمہ کے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو کا آخری موضوع ہے جس پر ہماری گفتگو بإذن اللہ تعالی مکمل ہوگی، وہ یہ ہے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں اسلام ارکان 5 ہیں، ایمان ارکان 6 ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ یہ تو آپ نے جان لیا، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، ارکان ایمان 6 ہیں اور ارکان اسلام 5 ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس حوالے سے اہل علم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک اہم قاعدہ، اس قاعدے کو ہم یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی اس مسئلے کو سمجھنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر صرف اور صرف ایمان استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر اسلام بھی مراد ہوتا ہے اور ایمان بھی مراد ہوتا ہے۔ اسلام جس کا تعلق زبان سے اقرار کے ساتھ ارکان پر عمل ہے، ایمان جس کا تعلق ہمارے قلب اور دل سے ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایمان کا لفظ صرف ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اسلام بھی مراد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جو ناظرین آپ کے سامنے اس سے پہلے گزری کہ ایمان کے مختلف شعبے ہیں۔ پہلا سب سے اعلیٰ درجے کا شعبہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو کہنا، قول لا الہ الا اللہ، اور کا آخری درجہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ بات ہو رہی ایمان کی، اس میں اللہ کے نبی نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کا بھی ذکر کیا جس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان استعمال کیا جاتا ہے تو اسلام بھی اس سے مراد ہو جاتا ہے، اور اگر صرف اور صرف اسلام ذکر کیا جاتا ہے تو اسلام وہاں پر ایمان بھی مراد ہو جاتا ہے، اس سے ایمان بھی اس سے متعلق ہو جاتا ہے، اور دونوں کے دونوں اگر ایک ساتھ ذکر ہو جائیں، اسلام بھی اور ایمان بھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر ہو جائیں تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوگا، ایمان کا تعلق باطن سے ہوگا، یعنی دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو اسلام سے مراد ہوگا شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ایمان سے تعلق کا معنی ہوگا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو جب دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں گے تو دونوں کا مختلف معنی ہوگا، اور اگر ایک استعمال ہوگا تو پھر اس میں دونوں چیزیں وارد ہو جائیں گی۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین، ہماری اس گفتگو میں یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر ایک ذکر کیا جائے تو دوسرا بھی اس سے مراد ہوتا ہے، اور اگر دونوں ذکر کر دیے جائیں تو اس سے دونوں الگ الگ مراد ہوں گے۔ ایک کا تعلق ظاہری اعمال سے ہوگا، ایک کا باطن سے، اور دونوں کا ایک دوسرے سے مضبوط اور گہرا رشتہ اور ربط ہے، دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جو اسلام ہے، شہادتین کا اقرار اور ارکان اسلام، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی بھی شخص کو مسلمان کہتے ہیں، اور حقیقت میں کیا وہ دل میں واقعتاً دل سے مومن ہے کہ نہیں ہے، دل میں اس کا اسلام ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اسلام یہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بھی شخص شہادتین کا اقرار کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، اسے ہم مسلمان تصور کرتے ہیں، مسلمان جیسا تعامل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نظر آنے والی چیز ہے، لیکن کیا وہ باطن میں بھی مومن ہے؟ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق باطن سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ شخص اندر سے مومن ہے کہ نہیں ہے۔ ہم بظاہر ظاہر کے پابند ہیں، جو بھی مسلمان ہوگا، مسلمانوں کے اعمال انجام دے گا، اسے ہم مسلمان تصور کریں گے۔ اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم مکلف نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں
یہ چند باتیں ہم نے سیکھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور علم نافع کے راستے کو ہمارے لیے آسان کرے. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.